السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ جن دنوں ابو ابھی پڑھ رہے تھے تو دادا جان بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے گلے کا کینسر بتایا، بہت علاج کروایا، آپریشن بھی ہوا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ جب کھانا پینا بند ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے اپنے بھائی کے پاس لے چلو۔ دادا جان بول نہ سکتے تھے، لکھ کر اپنا مدعا بیان کرتے تھے۔ دادا جان کے چچا نسبتاً ایک چھوٹے شہر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی خواہش پر میری دادی اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ اپنے سسرال واپس چلی گئیں۔ میری دادی کا سسرال فیصل آباد میں تھا۔ فیصل آباد میں دادا جان کا آبائی گھر تھا اور وہیں پر ان کا خاندان بھی تھا۔ بہت سال پہلے شادی کے بعد دادی اور دادا کراچی آ گئے تھے۔ اب جب دادا جان بیمار پڑے تو وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتے تھے۔ 8 ماہ بعد میرے دادا کی وفات ہو گئی۔ عدت کے بعد دادی بچوں کو لے کر واپس کراچی آ گئی، جہاں ان کا ذاتی مکان تھا۔ لیکن دونوں بیٹے ابھی پڑھ رہے تھے اور بیٹی بھی 7ویں کی طالبہ تھی۔ چند ہی دن میں جمع پونجی ختم ہو گئی، گھر کیسے چلتا؟ دیور کو احوال لکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اپنا مکان کراچی میں کرائے پر اٹھا دیں اور بچوں سمیت یہاں آ جائیں۔ چھوٹے شہر میں اخراجات کم ہوتے ہیں، گندم اناج کا خرچہ نہ ہوگا کیونکہ یہ اشیاء گھر کی ہی ہیں، تعلیم بھی سستی ہے، عزت سے رہنا بہتر ہے۔ بڑے شہر کے بڑے اخراجات ہیں، آپ مسلسل مسائل میں گھرتی چلی جائیں گی۔ امی کو دیور کا مشورہ مناسب لگا۔ کراچی کی کوٹھی کو جو 2 منزلہ تھی کرائے پر اٹھا دیا۔ بوریا بستر سمیٹ کر وہ دادا کے آبائی گھر آ گئیں۔ فیصل آباد کے نزدیکی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ یہاں ان کی زرعی زمین بھی تھی اور شہر سے یہ گاؤں بالکل ساتھ لگتا تھا۔ یہاں سرکاری کالج میں انہوں نے اپنے بیٹوں کا داخلہ کروا دیا۔ معیار تعلیم کراچی جتنا بہتر نہ تھا، لیکن بنیاد مضبوط تھی، لہٰذا ابو نے اعلیٰ نمبروں سے BA کر لیا۔ چچا بھی شاندار نمبر لے کر کامیاب ہو گئے اور سرکاری افسر بننے کا کورس کرنے لگے، جبکہ ابو نے LLBA کے لیے دوبارہ کراچی کا رخ کر لیا۔ بیٹی یعنی کہ میری پھپھو نے جب میٹرک پاس کیا تو ان کو بھی گورنمنٹ گرلز کالج کی طالبہ کروا دیا گیا۔ دادی پر یہ کڑا وقت تھا۔ دودھیالی رشتہ دار اچھے تھے، ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تینوں بہن بھائیوں نے تعلیم مکمل کر لی۔ ابو جب کراچی میں وکالت پاس کر رہے تھے تو وہاں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس کا نام صبا تھا۔ وکالت پاس کرتے ہی دادی سے آ کر کہا کہ میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اس کے والدین کراچی میں ہی رہتے ہیں، آپ چل کر صبا کو دیکھیے اور اس کے گھر والوں سے ملیے۔ آپ کو یہ لوگ اچھے لگیں تو رشتے کی بات کر لیں۔ میری دادی نے سوچا جب بیٹا اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے تو مجھے ضرور جانا چاہیے، ورنہ بڑے شہر میں اکیلے رہ کر اگر اپنی مرضی سے شادی کر لے تو میں کیا کروں گی؟ شوہر کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے۔ وہ ابو کے ساتھ فوراً صبا کے گھر گئیں۔ دونوں میں شادی کے عہد و پیمان ہو چکے تھے۔ صبا کے ابو نے کہا کہ بہن اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں، اگر نہ آتی ہم آپ کے لڑکے کے ساتھ شادی کی تاریخ خود ہی رکھ لیتے، کیونکہ ہماری بیٹی ہمیں بہت لاڈلی ہے۔ دیکھیے آپ کے تاخیر سے آنے پر رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے، کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ دادی نے لڑکی کی صورت بھی صحیح طرح سے نہ دیکھی اور فوراً رضامندی دے دی۔ جلد ہی شادی ہو گئی اور صبا یعنی کہ میری امی دلہن بن کر ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ پھر جلد ہی گھر میں پھپھو کی شادی بھی ہو گئی۔ گھر میں ابو، ان کی دلہن اور دادی رہ گئے۔ چچا کو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ ان کی ڈیوٹی جہاں ہوتی وہاں رہتے۔ کبھی کبھار عید پر 1-2 روز کے لیے گھر آ جاتے تھے۔ شادی کے بعد ابو مستقل طور پر کراچی میں ہی شفٹ ہو گئے۔
دادی بھی ان کے ساتھ آ گئی اور اس طرح امی، ابو اور دادی نے گھر کرائے پر لے لیا اور وہیں رہنے لگے۔ کراچی میں ان کی اپنی کوٹھی تھی، لیکن اس پر کرایہ داروں نے قبضہ کر رکھا تھا، اسی لیے فی الحال وہ ایک کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ ابو نے وکالت شروع کر دی۔ نئی پریکٹس تھی، ابھی کوئی خاص آمدنی نہ ہوتی تھی۔ ایسے میں گھر کرائے کا ہو تو گزارا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میری امی قناعت پسند لڑکی تھیں، اپنے گھر میں اچھے برے دن دیکھے تھے، تنگی ترشی میں بھی صبر سے کام لیتی تھیں۔ شادی کے 3 سال بعد میں ان کے گھر پیدا ہوئی۔ میرے جنم لیتے ہی والد صاحب کے دن پھر گئے۔ ان کی وکالت خوب چلنے لگی، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے کامیاب ہو جاتے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتی۔ ابو امی مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ ابو تو خاص طور پر کہتے تھے کہ اللہ نے ایک ننھی سی پری سے نوازا ہے۔ میری پیدائش کے بعد ابو میری ماں کا بہت ہی خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ پہلے ہی ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب روپے کی ریل پیل نے ان کو اور بھی آسانی دے دی۔ ابو نے ان کو نوکر اور خدمت گار رکھ دیے۔ وہ سارا دن مجھے لے کر اے سی والے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ابو کہتے، بے شک جتنی چاہے ملازمائیں رکھ لو، مگر میری بیٹی کو گود سے نیچے نہ اتارنا، اس کے پیر میلے نہ ہوں، اس کو نہ رلانا۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی دی ہے، جتنا شکر کروں کم ہے۔ میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ہمارے ددیال والے حسین لوگ تھے، ننیال بھی اچھی شکل و صورت والے تھے۔ میں نے دونوں طرف سے حسن کی دولت سمیٹی تو صورت لاکھوں میں ایک ہو گئی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا، ورنہ صورت معمولی بھی ہو سکتی تھی۔ رب عظیم جس کو چاہے جس بھی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ جب میرا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو بہت دنوں تک سوچ بچار ہوتی رہی۔ کسی کو بھی کوئی نام پسند نہ آتا تھا۔ ایک دن دادی کی خالہ زاد ان سے ملنے آئی تو میں پالنے میں سو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، یا اللہ کتنی معصوم سی صورت ہے، آج تک میں نے ایسی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے مکھڑے پر تو جیسے معصومیت نور کی طرح برس رہی ہے۔ نام کیا رکھا ہے؟ دادی نے جواب دیا کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ وہ فوراً بولی، اس کا نام معصومہ رکھ دو، یہ نام اس پر خوب جچے گا۔ انہوں نے اتنے جوش سے یہ بات کہی کہ ابو کے دل میں گھر کر گئی، اور ابو نے یہ سوچ لیا کہ اب اس کا نام معصومہ ہی رکھا جائے گا۔ یوں میرا نام معصومہ رکھ دیا گیا۔ ان دنوں والد صاحب دادا کا مکان جو دادی نے کرائے پر دیا تھا اسے خالی کرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کرایہ دار ایسے جم کر بیٹھے کہ نکلتے ہی نہیں تھے، کرایہ بھی نہ دیتے تھے اور خالی بھی نہیں کرتے تھے کہ بیوہ کا گھر ہے، زبردستی ہضم کر لیں گے۔ پہلے تو ابو طالب علم تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن جب وکالت جم گئی اور نامی گرامی وکیل بن گئے تو اس لائق ہو گئے کہ اپنا گھر واگزار کرا لیں۔ چچا بھی اب آفیسر تھے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر کورٹ میں درخواست دی اور 6 ماہ بعد کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ان کو اپنی کوٹھی مل گئی اور وہ اپنی ذاتی گھر کے مالک بن گئے۔ یہ اللہ کا انعام تھا، کیونکہ جن کو گھر کرائے پر دیا تھا وہ غیر ملک چلے گئے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر گئے تھے۔ ان رشتہ داروں نے بھی پیسے لے کر ہمارا گھر کسی اور کے حوالے کر رکھا تھا۔ وہ طاقتور لوگ تھے، لیکن عدالت کے آرڈر کے آگے بے بس ہو گئے۔ اللہ نے دادی کی دعائیں قبول کر لیں اور ہماری کھوئی ہوئی شے ہمیں واپس مل گئی۔ یہ وہ دور تھا جب والد کو فریق مخالف جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ تب ہمارے گھر کے چاروں طرف گارڈ بیٹھے رہتے تھے اور والد صاحب گھر سے نکل کر آفس بھی نہ جا سکتے تھے، کیونکہ باہر فریق مخالف کے آدمی منڈلاتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے مالی حالات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ بنگلہ تو واپس مل گیا، لیکن وکالت سے مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کی وکالت بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں 3ری جماعت میں تھی، جب والدہ کا زیور، ہماری گاڑی، غرض کے گھر کی تمام قیمتی اشیاء بکنا شروع ہو گئیں، کیونکہ ابو کوئی کام نہ کر سکتے تھے۔ گھر کا آدھا خرچہ تو چچا کی مدد سے چل رہا تھا، وہی مجھے ایک مہنگے اسکول میں داخل کروا کر گئے تھے، لہٰذا میری فیس چچا ہی بھیجتے تھے۔ لیکن روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہونے لگے۔ بجلی، پانی، گیس کے بل،
ملازمین کی تنخواہیں، راشن وغیرہ۔ 4 سال دگرگوں حالات میں جو توں کر کے نکلے۔ امی جان پریشان رہتی تھیں۔ دادی بوڑھی ہو چکی تھی مگر تعلیم یافتہ تھی۔ وہ بیچاری عمر رسیدہ ہو کر بھی ایک پرائیویٹ ادارے میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی تھی، حالانکہ ان کے آرام کرنے کے دن تھے۔ ان حالات میں ابو واپس فیصل آباد اپنے چچا کے پاس گئے اور ہمارے حصے کی جائیداد کا بٹوارا کر کے اسے فروخت کروا کے آ گئے۔ ابو کے چچا نے بخوشی یہ سارا کام کر دیا، تمام رقم کراچی لے آئے اور ایک تعمیراتی کمپنی میں سرمایہ کے طور پر وقف کر دی۔ اسی اثناء میں میرا چھوٹا بھائی ریحان پیدا ہوا۔ والد صاحب تب تک کنسٹرکشن کے کام میں سرمایہ لگا چکے تھے۔ امید تھی کہ اچھے لوگوں کو سرمایہ دیا ہے، بزنس پارٹنر منافع دیں گے، لیکن شہر کے حالات خراب ہو جانے سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے۔ امید کا یہ آخری دیا بھی بجھ گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرے نوزائیدہ بھائی کے دودھ کے لیے بھی رقم موجود نہ ہوتی۔ وہ بیمار ہوتا تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے۔ ان حالات کی وجہ سے چچا نے اپنا تبادلہ کراچی کروا لیا اور ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ اب انہوں نے گھر سنبھال لیا، اخراجات اٹھانے لگے۔ ایسے حالات میں بھی انہوں نے مہنگے اسکول سے مجھے نہ نکالا۔ کہتے تھے یہ وقت جو توں کر کے کٹ جائے گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ معصومہ کی تعلیم متاثر ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ انہی دنوں چچا کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے گھر کی رونق یہی معصوم فرشتہ ہی تو ہے، ہم اس کو شاندار ادارے میں پڑھائیں گے، اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے اور اس کے ناز و نام میں کوئی کمی نہ آنے دیں گے۔ جب تک چچا میرے ساتھ تھے مجھے کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ امی ابو بہت پریشان رہتے تھے، لیکن چچا مجھے پوری توجہ دیتے۔ روز میرا بیگ کھولتے، اسکول کی کاپیاں چیک کرتے اور خود پاس بیٹھ کر ہوم ورک کرواتے تاکہ میں کلاس میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ امی ابو اپنی پریشانیوں میں ایسے کھوئے کہ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ گھر میں ایک بڑی ہوتی ہوئی بچی بھی موجود ہے۔ وہ پیار تو کرتے مگر خود الجھے رہتے اور توجہ اس طرح نہ دے سکتے جیسے ماں باپ کو دینا چاہیے۔ میں نے چچا کی توجہ کے سہارے ابھی تک خود اعتمادی کو کھویا نہیں تھا، اور یہ احساس ہونے کے باوجود کہ گھر کے ماحول میں تلخیاں گھلتی جا رہی ہیں زیادہ اثر نہ لیا تھا، حالانکہ میں بہت حساس بچی تھی۔ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ میں ذہین بھی تھی، ہر بات آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتی تھی۔ جس گھر میں مالی تنگی روز بروز جڑ پکڑتی جائے، قدرتی بات ہے کہ اس گھر کے ماحول میں تلخیاں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ تلخیاں زہر بن کر امی اور ابو کی زندگی میں گھلتے گھلتے بڑے جھگڑوں کی صورت اختیار کرنے لگی۔ امی کے 24 گھنٹے سر میں درد رہنے لگا، وہ بستر پر لیٹی ٹی وی دیکھ کر غم غلط کرتی رہتی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہانڈی چولہے سے بھی بے نیازی برتنے لگی۔ دادی بوڑھی تھی، ہر ممکن کوشش کرتی کہ گھریلو ماحول میں تلخی نہ بڑھے، مگر ان کا وجود بھی امی ابو کو کھٹکنے لگا تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ گھبرا کر پپھو کے گھر کچھ عرصے کے لیے ملتان چلی جاتی۔ شادی سے پہلے چچا کا کھانا امی ہی بناتی تھی، مگر وہ ٹینشن میں رہنے کی وجہ سے خود کو زیادہ بیمار محسوس کرتی تھی۔ یہی سوچ کر چچا نے شادی کر لی تھی کہ اب انہیں گھر بسا لینا چاہیے تاکہ ان کے ذاتی کاموں کی وجہ سے کسی دوسرے پر بوجھ نہ پڑے۔ دادی پپھو کے گھر 2 ماہ رہ کر واپس آئیں تو انہوں نے چچا کی شادی اپنے عزیزوں میں کر دی اور پھر ان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سال بعد اولاد سے بھی نواز دیا۔ ظاہر ہے جب کسی کا گھر بس جاتا ہے اور وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ زیادہ توجہ اپنے بیوی بچوں کو دینی پڑتی ہے۔ اب چچا مجھے فون کرتے تھے مگر اس طرح خیال نہ رکھ پاتے تھے جیسے پہلے رکھتے تھے۔ پہلے وہ یہاں موجود تھے، اپنی گاڑی پر اسکول پہنچاتے، اب میں اکثر رکشے پر جاتی۔ جب رکشے کا کرایہ نہ ہوتا تو مجھے چھٹی کرنی پڑتی۔ مسلسل اس روٹین سے میری پڑھائی کا حرج ہونے لگا، اکثر غیر حاضری سے سبق پورے نہ پڑھ پاتی، اگلے روز کلاس ٹیچر کی ڈانٹ کھاتی۔ میرا چہرہ بے رونق اور آنکھیں بجھی بجھی اور کم خوراکی کی وجہ سے لاغر اور کمزور نظر آتی تھیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا کھانا نہ کھایا،
صبح ناشتہ پوری طرح نہ ملا اور لنچ کا ڈبہ بھی خالی ہوتا۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو میں ایک روز اسکول میں بے ہوش ہو گئی۔ تب ٹیچر نے ماما کو فون کیا کہ اپنی بچی کو لے جائیے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میری صحت گرتی گئی، اسکول سے غیر حاضریاں بڑھتی گئیں۔ ہم جماعت لڑکیاں میری پریشان صورت سے گریزہ رہنے لگی۔ ایک لڑکی نرجس نے مجھے ہر وقت مذاق کا نشانہ بنانا اپنا مشغلہ سمجھ لیا۔ وہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ دوسری لڑکیاں بھی اس کی دیکھا دیکھی مجھ پر طنزیہ جملے کستیں۔ امی گھر پر بیمار تھیں۔ دادی نے حالات کی وجہ سے ملازمہ نکال دی تھی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتی تھیں، لیکن میرے مسائل روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ایک دادی ہی تھی جو میرے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتی تھیں۔ کبھی ملتان پھپھو کے گھر چلی جاتی اور کبھی پنڈی چچا کے پاس چلی جاتی۔ ایسے میں خود کو بہت تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرتی۔ گھٹ گھٹ کر جینے سے میری خود اعتمادی اس حد تک متاثر ہوئی کہ میری بولنے کی سکت ہی ختم ہو گئی۔ گھر آئے مہمانوں کو دیکھ کر چھپ جاتی، کسی کے سامنے بات نہ کر سکتی تھی۔ اب میں اپنا مسئلہ کسی کو نہ بتاتی، بس کونوں میں چھپ چھپ کر روتی اور آنکھیں پونچھ لیتی۔ اسکول میں بھی خواہ مخواہ بھوک سے پیٹ میں مروڑ ہوتی یا ویسے ہی پیٹ میں درد ہوتا تو گھٹ گھٹ کر روتی، مگر کسی کو کچھ نہ بتا پاتی۔ ہم جماعت زیادتی کرتے، ٹیچرز نالائق سمجھ کر لفٹ نہ دیتی، پیچھے کر دیتی، کسی ڈرامے، فنکشن اور ٹیبلوں میں حصہ نہ دیتی۔ میرا جی چاہتا مجھے بھی حصہ دیں، مگر بول نہ سکتی تھی۔ یہ میں ہی تھی کہ جب میرا نرسری میں داخلہ ہوا تھا تو ہر فنکشن میں مجھے حصہ دیا جاتا تھا اور میں فرسٹ پرائز یا ٹرافی جیت لیتی۔ مجھے ڈائس پر میڈم اپنے ساتھ کھڑا کر کے تصاویر بنواتی جو اسکول میگزین میں شائع ہوتی تھیں۔ اب میرا دل خون کے آنسو روتا، لیکن زبان خاموش رہتی جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ والدین کا آپس میں ایسا رویہ کہ جیسے دو اجنبی، لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی محبت کی شادی ہوئی ہے۔ مما بستر پر لیٹی رہتی اور ابو گھر کی بے کیف فضا سے اکتا کر کئی روز گھر سے غائب ہو جاتے، کسی کو کچھ نہ بتاتے کہ وہ کہاں ہیں۔ چچا کا فون آتا، وہ پوچھتے معصومہ کیسی ہو، خوش تو ہو، کیا کھایا، اسکول لنچ میں کیا لے کر گئی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ابلے ہوئے آلو اور فرحان کا دودھ کا ڈبہ نہیں آیا، وہ صبح سے رو رہا ہے، مما بھی ٹینشن میں ہے اور وہ رو رہی ہیں، اور ابو تو غائب ہیں، جانے کہاں گئے ہیں، جانے کب تک آئیں گے۔ میں خاموش ہی رہتی۔ ابو نے اپنی وکالت والا دفتر فروخت کر دیا، اپنی کتابیں اور دفتر کا فرنیچر بیچ دیا، اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور مما ان کے سارے زیور بک گئے تھے۔ میری 7ویں کلاس تک آتے آتے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ چچا نے مجھے تنبیہ کی کہ تمہاری فیس میں بھرتا رہوں گا، لیکن تم اسکول مت چھوڑنا اور نہ اسکول تبدیل کرنا، بس ہمت سے کام لو، لینا ہی ہوگا، بھوک پیاس برداشت کرنی ہوگی، اگر تمہیں کچھ بننا ہے تو میں تمہارا جیب خرچ الگ سے بھیجوں گا فیس کے علاوہ۔ جب چچا ہمارے گھر تھے میرے لنچ کا خرچہ بھی دیتے تھے۔ پھر ہمارے اسکول کی کینٹین بند ہو گئی اور وہ جو جیب خرچ میرا بھیجتے دادی اس سے گھر کا راشن ڈلوا لیتی۔ دادی کی تنخواہ تھوڑی تھی جو بجلی اور گیس کے بل میں چلی جاتی، کچھ رقم بچتی تو اپنے شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیاں لے لیتی۔ ہم بازار سے گزرتے ہوئے پھل فروٹ صرف دیکھ سکتے تھے، خرید نہیں سکتے تھے۔ میرے ابو لاکھوں میں کھیلنے والے شخص تھے جن کے درجن بھر نوکر تھے۔ میری ماں کے آگے ملازم عورتیں صبح شام کام کرتی تھیں۔ آج دونوں ہی حالات کے ہاتھوں بے بس تھے۔ ماما مستقل ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ 2 قدم چل نہیں سکتی تھی اور دل تھام کر بیٹھ جاتی۔ ابو نے برے وقت میں دوستوں کو آزمایا، سوائے 1-2 کے کوئی کام نہ آیا۔ ہر طرح سے کوشش کی، والد کے برے دن ختم نہ ہوئے۔ دادی مجھے اپنے پاس لٹا کر رات کو کہانیاں سناتی، مجھے ہمت اور صبر سے کام لینے کی ترغیب دیتی، اور میں تھوڑی دیر بعد سکون کی دنیا میں کھو کر سو جاتی۔ مجھے میوزک اچھا لگتا تھا، اب آرٹ اور پینٹنگ سے بہت لگاؤ تھا۔ ہمارے اسکول میں میوزک کی کلاسز بند کر دی گئی تھیں، آرٹ کی کلاس بھی ختم کر دی گئی تھی۔ میں بچی تھی، ماں باپ ڈپریشن میں تھے، اس لیے گھر کے ماحول میں سکتا رہتا، کبھی بولتے تو لگتا لڑ رہے ہیں۔
والدین کو یوں بولتے سنتی تو کانوں میں انگلیاں دے کر کمرے کے کونوں میں دبک جاتی، آنسو بہتے اور آواز نہ نکالتی۔ کبھی ماں روتے دیکھ لیتی تو کس کر تھپڑ لگاتی کہ منحوس تم کیوں روتی رہتی ہو، پہلے کیا کم پریشانی ہے جو اور مصیبت پھیلا رہی ہو۔ اب مجھے لگتا تھا کہ رونا بھی گھر میں جرم بن گیا ہے۔ بھائی اتنا چھوٹا تھا کہ میرا دکھ سن نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بانٹ سکتا تھا، الٹا میں ہی اسے بھوک سے بلکتا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اب اپنا غم کرنے کے لیے ایک ہی بات ذہن میں آنے لگی کہ کسی طرح اس دنیا سے جان چھڑوا لوں، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیسے۔ بھوکی پیاسی تو پہلے ہی رہتی تھی، اب ابلے ہوئے آلو بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایسا کیا تو لاغر ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ دادی مجھے دیکھ کر رونے لگتی۔ ایک دن چچا کا فون آ گیا۔ دادی بولی، آؤ اور اسے آ کر لے جاؤ، اس نے کچھ نہ کھا کر مرنے کی ٹھان لی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کی۔ بولے، معصومہ کیوں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے تم نے؟ دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ جیب خرچ تو بھیجتا ہوں میں تمہیں۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے جیب خرچ سے گھر میں آلو خرید لیے جاتے ہیں۔ چچا اگلے دن مجھ سے ملنے آ گئے۔ اگلے ہی دن مجھے برش، رنگ اور کینوس پینٹنگ کا سامان لا کر دیا۔ بولے، جب تمہارا دل گھبرائے تم رنگ اور برش لے کر بیٹھ جایا کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں ڈرائنگ کا شوق شروع سے ہی ہے اور تم بہت اچھی پینٹنگ بنا سکتی ہو۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر مجھے کچھ پینٹنگ کرنا بھی سکھائی۔ وہ تو چلے گئے، مگر ابو بہت اچھی پینٹنگ جانتے تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھے پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تو روز مجھے تھوڑا سا وقت دینے لگے اور پینٹنگ سکھانے لگے۔ رفتہ رفتہ میں جو مرنے کے بارے میں سوچنے لگی تھی پھر سے جی اٹھی۔ میرا کھویا ہوا اعتماد بحال ہونے لگا۔ ابو کی تھوڑی سی توجہ سے کلاس کی لڑکیوں سے بھی دوستی ہونے لگی، پڑھائی میں بھی جی لگنے لگا اور اچھے نمبر آنے لگے۔ ابو دوبارہ وکالت سے جڑ گئے تھے کیونکہ چچا نے آ کر ان کو سمجھایا تھا کہ اس طرح آپ کے بچے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ شہر کے حالات بھی سنبھل چکے تھے۔ ابو نے جو سرمایہ تعمیراتی کمپنی میں لگایا تھا، 7 برس بعد اس کے ملنے کی دوبارہ سبیل نکل آئی تھی۔ میں مشغلے کے طور پر فارغ وقت میں روز ایک پینٹنگ بناتی رہی۔ ایک روز چچا آئے، میری پینٹنگ دیکھی اور اش اش کر اٹھے۔ بولے، یقین نہیں آتا یہ تم نے بنائی ہے، لگتا ہے یہ کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے۔ انہیں دنوں اخبار میں بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش کا اشتہار آ گیا۔ چچا نے پڑھا اور میری بنائی ہوئی پینٹنگ نمائش میں رکھوا دی۔ بڑے بڑے آرٹسٹ آئے تھے۔ جج حضرات نے میری کاوش کو دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ انہوں نے اسے اول انعام کا حقدار قرار دے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ بیرون ملک رسائل میں بھی میری بنائی ہوئی تصاویر کو جگہ ملنے لگی۔ اب میں کالج میں آ چکی تھی۔ یوں میں اپنے سلگتے احساس کی تپش میں جلتی ہوئی محرومیوں کی سیڑھیاں چڑھتی اس مقام پر جا پہنچی کہ آج ہر شخص مجھے پہچانتا ہے۔ میری بنائی ہوئی تصاویر مہنگے داموں پوری دنیا میں بکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے شہرت اور عزت کی بلندیوں کی جانب سرفراز کرتا جا رہا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی میں نے اپنی ہی طرح ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ اس کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاتی ہوں، جیسے میرے اسکول کا خرچہ میرے چچا نے اٹھایا تھا۔ اکثر سوچتی ہوں کہ اگر چچا نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا اور ابو نے مجھے تھوڑی توجہ نہ دی ہوتی تو میں ہمت ہار چکی ہوتی اور اس غربت اور افسردگی کی دلدل میں دھس کر ختم ہو چکی ہوتی۔ میں اپنے خالق و مالک اس رب کریم کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں ایک مشکل راستے سے گزر کر آج ایک آسان مقام پر پہنچ چکی ہوں۔